اللہ سے مانگا ہے تو پریشانی کیسی، وہ المجیب ہے، الوہاب ہے، الودود ہے، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا، وہ کن کہے گا اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی، اس کا ایک حکم تمہارے غم کو خوشی میں بدل دے گا۔ اے دل، تھوڑا سا اور صبر کہ وہ المجیب ہے، اس کی شان دعائیں سننا اور قبول کرنا ہے، خالی ہاتھ لوٹانا نہیں۔ کبھی کبھار ہمیں کتنی مایوسی ہوتی ہے نا، یہ دیکھ کر کہ فلاں کی دعا تو قبول ہو گئی، فلاں کو تو اس کی من پسند چیز مل گئی، مگر ہم کہاں اٹکے ہوئے ہیں، ابھی تک ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی گئیں، ہم تک ہماری من پسند چیز کیوں نہیں پہنچی۔ خیال آتا ہوگا شاید اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہتے، شاید وہاں آسماں پہ ہماری دعاؤں کو بے وجہ اور فضول قرار دے دیا گیا ہو۔ پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے شیطان کا وار، وہ تمہیں دوسروں کی زہری زندگیاں دکھاتا ہے اور یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ دعا نہ مانگو، دعا نہ مانگو، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، مگر در حقیقت ہم ان لوگوں کی صرف دعاؤں کی قبولیت کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بلکہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ ان کا سفر کتنا لمبا اور مشکل تھا، کس طرح کی آزمائش کے بعد ان کی دعاؤں کو قبول کیا گیا۔ نظر آتا ہے تو بس ان کی دعائیں قبول ہو گئیں اور ہماری ابھی تک نہیں ہوئی۔ کیوں سوچ لیتے ہو ایسا؟ اگر دعائیں بے وجہ ہوتی نا تو دعاؤں کو کبھی بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ قرار نہ دیا جاتا، دعا کو کبھی غم سے نجات کا ذریعہ قرار نہ دیا جاتا، اللہ کے قرآن میں بھی یہ آیت نہ ہوتی کہ اللہ کو پکارو وہ تمہاری ہر پکار کا جواب دے گا، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جاگنے سے پہلے اور سونے تک ہر چیز کی دعا بتاتے، نہ وہ ہر چیز اور ہر موقع پر خود دعا مانگتے۔ دعا تو اللہ کے قریب بڑی معزز عبادت ہے، تو تم کیوں مایوس ہو؟ مانگو نا، وہ الوہاب ہے، المجیب ہے، القادر ہے، یہ اللہ کی صفات تو دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے نا، تو مانگو نا، وہ تمہیں سب عطا کر دے گا، تمہارے دل کو سکون دے گا اور اپنے در سے تمہیں جوڑ دے گا۔ ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے نا، تمہاری دعاؤں کو حقیقت میں بدلنے کی قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے مانگنے سے منع نہیں کیا، اللہ نے دینے سے منع نہیں کیا، وہ تو چاہتا ہے اس سے مانگا جائے، وہ تو چاہتا ہے اس سے مانگا جائے، تو کرو نا دعا، بتاؤ نا اللہ کو کہ تمہیں کیا چاہیے، منا لو نا اپنے رب کو۔ اور حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں، آزمائش تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہے، تم بس اللہ پر پختہ یقین رکھنا، وہ یہاں تک بھی مقصد نہیں لایا تمہیں، تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے تبھی تو سفر شروع کیا ہے، بس تم توکل اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فیصلوں سے، اور ساری دنیا سے بہتر اللہ اپنے بندے کے دلوں کے راز اور حال جانتا ہے، اور وہ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرنا جانتا ہے، تم بس یقین رکھو تمہارا رب بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تمہارے دل کو تم سے بھی اچھے طریقے سے اور بہتر جانتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کو ہی پتہ نہ ہوگا اس کے بندے کا حال، وہ سب دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، وہ تمہیں تم سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تم اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ پالو، اللہ نے بہت رحمت کرنی ہے تم پہ، بہت خوبصورت فیصلے کرنے ہیں تمہارے مقدر کے، بس تم یقین رکھو اور صبر کے ساتھ دعا کیا کرو، اور باقی اللہ پہ چھوڑ دو۔ اگر دعاؤں کا کوئی مطلب نہ ہوتا، اثر نہ ہوتا اور وہ قبول نہ ہوتی تو اللہ کے نبی ہمیں صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک ہر کام کے لیے دعا نہ بتاتے۔ ایک دن آئے گا جب تمہاری دعا پہ کن فرما دیا جائے گا اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے، جب تمہارا خواب حقیقت میں تبدیل ہوگا نا تو تمہیں اپنی آنکھوں پہ بھی یقین نہیں آئے گا، اور تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔